السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج کا آپ کا سبق ترجمہ قرآن سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ زوج کی جمع ازواج، بیویاں۔ تردن ارادہ یریدو سے آتا ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع۔ چاہنا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی۔ زینت معنی زینت، آرائش۔ فتعالین، تعالین جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع، باب تفاعل، تعالی مصدر۔ امتعکن، کنہ ضمیر ہے، جمع مؤنث حاضر کی، متع یمتع تمتیعا، واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے، معنی ہے فائدہ پہنچانا۔ واسرحکن، یہ بھی باب تفعیل سے ہے، سرح یسرح تسریحا، واحد متکلم کا صیغہ، فعل مضارع سے، معنی ہوتے ہیں رخصت کرنا، طلاق کے معنی میں مستعمل ہے۔ سراحا جمیلا، سراحا مصدر ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ اے میرے نبی، یا ایہا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین تو تم آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں، میں تمہیں کچھ دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا اور تمہیں بہتر طور پر رخصت کر دوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ فتعالین امتعکن، دیکھیے ان کنتن میں ان جو ہے وہ شرطیہ ہے کہ اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین یہ جواب شرط ہے، تو آؤ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ تو امتعکن اسرحکن میں فعل مضارع اسی لیے مجزوم ہے کہ اس سے پہلے ان شرطیہ آیا ہوا ہے۔ ان شرطیہ حرف جازم فعل مضارع، جو فعل مضارع کو
جزم دیتا ہے۔ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ یا امر یا دعا ہو تو جزا پر فا لانا ضروری ہے، تو ادھر جزا فعل امر کی شکل میں ہے فتعالینا، ادھر جزا فعل امر کی شکل میں ہے تعالینا، یہ امر ہے تو اسی لیے فا آیا ہوا ہے، اور امتعکنہ اسرحکنہ میں فعل مضارع مجزوم ہے کیونکہ اس سے پہلے ان شرطیہ آیا ہوا ان کنتن۔ یہ آیت کس موقع سے نازل ہوئی اس کو جان لیں۔ امہات المومنین نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کی عورتیں اب اچھی طرح رہتی ہیں، خوشحال ہیں، اور ان کے حالات ہم سے بہتر اور عمدہ ہیں، اچھے ہیں، تو ان کے دل میں بھی دنیاوی خواہشات پیدا ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا، اور اس میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں مطالبہ کرنے والوں میں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، تو مطالبہ کر دیا کہ ہمارا بھی نان و نفقہ بڑھایا جائے، جس طرح انصار و مہاجرین کی عورتیں خوشحال رہتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت سے زیادہ انہوں نے مطالبہ کر دیا، تو آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور آپ نے ان کو 1 مہینے تک کے لیے چھوڑے رکھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں، اور جو کچھ میری طاقت کے مطابق ہوگا وہ میں تمہیں مطلقہ عورت کو جو دیا جاتا ہے وہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ہی کو بلایا اور ان سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اور مشورہ کیے بغیر کوئی قدم مت اٹھانا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں میں کروں گی، یعنی آپ مجھے جو اختیار دے رہے ہیں کہ تم چاہو تو دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت لے لو، یا تم اللہ اور اس کے رسول کو لے لو اور آخرت کی زندگی اور اس کی آخرت کی راحتیں لے لو، تو اس میں تو سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اس میں سوچنے والی بات نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کرتی ہوں، آخرت کی زندگی اور آخرت کی راحتوں ہی کو پسند کرتی ہوں۔ اسی طرح تمام امہات المومنین نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کی راحتوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس کا جواب امہات المومنین نے یہ دیا تھا۔ آگے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اعد آیا ہے آیت کریمہ میں، معنی ہوتے ہیں تیار کرنا۔ محسنات اچھے عمل کرنے والی، نیک عمل کرنے والی۔ ترجمہ دیکھیے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، آخرت کو چاہتی ہو، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، پس بے شک اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کرنے والیوں کو تم میں سے اجراً عظیمہ، ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
تم میں سے نیک اعمال کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا، آخرت کی زندگی کو ترجیح دی دنیاوی زیبائش اور زینت کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے یہ انعام و اکرام رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک اعمال کرنے والیوں، اچھے اعمال کرنے والیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اتا یأتی مانے آنا، ضرب یضرب سے آتا ہے، با کے ساتھ لانا۔ فاحشۃ مبینہ، کھلی ہوئی بے حیائی۔ ضاعف یضاعف، مضاعفتاً معنی ہوتا ہے دو گنا دینا، بڑھا کر دینا۔ ضعفین تثنیہ ہے، ضعف ان کا معنی وہی دو گنا دوہرا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یسیر معنی آسان۔ ترجمہ دیکھیے، اے میرے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا، تم میں سے جو کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے دوہرا عذاب ہے، اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ یضاعف فعل مضارع مجزوم ہے کیونکہ اس سے پہلے من آیا ہوا ہے، اس میں شرط من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دیا جائے گا دوہرا عذاب۔ تو فعل مضارع مجزوم ہے من اس کی وجہ سے، من اس میں شرط آیا ہوا ہے۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے اللہ کے نبی کی بیویوں کو کہ تم میں سے جو کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا، یعنی ایسی بات یا ایسا قول یا ایسا فعل انجام دے گا جس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور نبی کے گھرانے کی بدنامی ہوتی ہے، تو کوئی بھی ایسا قول ہو، کوئی بھی ایسا فعل ہو کو جو تمہاری شایان شان نہیں ہیں، اگر تم میں سے کوئی ارتکاب کرے گا تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ جس طرح اللہ رب العالمین دوہرا صلہ اور بدلہ اور انعام دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر بھی قادر ہے، جیسا کہ کہا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو ایسی کوئی بات، ایسا کوئی قول سامنے نہیں آنا چاہیے، ایسی کوئی حرکت جس سے نبی کی بدنامی ہو، ہمارے نبی کو تکلیف پہنچے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اب انعام کی بات ہو رہی ہے، سزا کی بات ہو چکی کہ سزا دی جائے گی اگر کچھ ایسی چیز تمہاری طرف سے سامنے آئے گی جو خلاف شرع ہو، خلاف عقل ہو، اور اگر نیک اعمال کرو گی۔ وَمَن يَقْنُتْ، قنت یقنت مانے فرما برداری کرنا، اور تم میں سے جو فرما برداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے،
نؤتها اجرها مرتين، ہم اس کو اس کا دوہرا اجر دیں گے، مرتين 2 مرتبہ اجر دیں گے، یعنی دوگنا مرتبہ۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے پاکیزہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ قنط یقنط سے پہلے منایا ہوا ہے، اس میں شرط ہے جو فرما برداری کرے تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحہ، اور نیک عمل کرے، نؤتیہا، ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے، ہم اس کو اس کا اجر دیں گے 2 مرتبہ، یعنی دو گنا اور ہم نے اس کے لیے پاکیزہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ ادھر انعام و اکرام کی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ پیچھے بتایا تھا، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا، کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی جو ناپسندیدہ ہے، جو غیر مناسب ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، سزا دے گا۔ لیکن اگر کوئی تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، نیک اعمال کرو، تو پھر ہم اس کا ثواب بھی بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور تو اور اس کے لیے ہم نے پاکیزہ رزق بھی تیار کر رکھا ہے، اچھا رزق بھی ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ بھی دیا جائے گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ان اتقیتن باب افتعال سے ہے، فعل مضارع جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، فلا تخضعن لائے نہیں ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، طمع یطمع معنی لالچ کرنا۔ اے نبی کی عورتوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم لوگ عام عورتوں کی طرح، عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں، یعنی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن، اگر تم تقوی رکھتی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، فلا تخضعن بالقول، پس تم بات میں نرمی اختیار مت کرو، لچک پن اختیار مت کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو وہ شخص لالچ کرے گا جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے۔ وقلن قولا معروفا، اور تم لوگ سیدھی بات کرو، بھلی بات کرو۔ اس میں نبی کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو تعلیم دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، ان اتقیتن، اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اے نبی کی عورتوں، تم دوسری عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاتم النبیین کی ازواج مطہرات ہو، تم امام الانبیاء کی بیویاں ہو، تم ہمارے سب سے آخری نبی کی بیویاں ہو، تو تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بلند ہے، تم عام عورتوں سے الگ ہو۔ تو تمہارا مقام اور مرتبہ جب بلند ہے، بڑا ہے، تو اسی اعتبار سے تمہاری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ ان اتقیتن، اگر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم بات میں نرمی پیدا مت کرو، لچک پیدا مت کرو۔ کس وقت؟ جب کسی اجنبی سے بات کرو، جب کسی غیر سے بات کرو، تو اس وقت لچک پیدا نہیں ہونی چاہیے، نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے بات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ لالچ پیدا کرے گا، اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوں گے۔ طمع یطمع، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا کے بعد ان مقدر ہے، اس لیے فعل مضارع منصوب ہے ادھر۔
وقلنا قولا معروفا، اور تم بہترین بات کہو، یعنی تمہاری بات جو ہے بالکل سیدھی سادی ہونی چاہیے، بالکل اس میں گھماؤ پھراؤ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سادہ سمپل بات، تاکہ جو جتنا پوچھے اتنا ہی جواب دیا جائے، تاکہ کسی کو زیادہ بولنے کی جرأت نہ ہو اور اس کو طرح طرح کے خیال نہ آئیں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، قورن مصدر آتا ہے نصر ینصرو سے، بیت کی جمع بیوت، تبرجنا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، باب تفاعل سے اصل میں تتبرجنا ہے، ایک تا قاعدے کے تحت گر گئی ہے، تبرج یہ تفاعل کا مصدر ہے، الجاہلیۃ الاولی پہلی جاہلیت، اقمنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، قائم کرنا، اور تبرجنا مانے بناؤ سنگار کرنا، آتینا ادا کرنا، اطعنا اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، حکم ماننا، الرجس جمع ارجاس مانے گندگی، طہر یطہر باب تفعیل سے ہے، صرف یصرف، طہر یطہر پاک کرنا۔ وقرن فی بیوتکن اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جمی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی پہلی زمانہ جاہلیت کی پہلی جاہلیت کے بناؤ سنگار کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بے شک اللہ رب العالمین چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس کہ وہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں پاک کر دے۔ تو آیت کریمہ میں امہات المومنین کو گھروں میں جمع رہنے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بغیر ضرورت بلا ضرورت گھر سے بالکل نہ نکلو، اپنے گھر میں قائم رہو، اور پہلی زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ تبرج کے معنی ایک یہ بات آئے گئے ہیں کہ نکلتے وقت چلو تو اٹھلا کر چلو، مٹک کر چلنا، یا اسی طرح اس طرح چلنا کہ ہار وغیرہ پہنے ہوئے ہیں اس کو دکھا دینا، یا کچھ چوڑی وغیرہ یا کنگن انگن ہے اس کو بجا دینا کہ تاکہ مرد ان کی طرف دیکھیں۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے، پہلی جاہلیت کے بناؤ سنگار کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ گھروں میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اے اہل بیت۔ اہل بیت سے مراد ادھر امہات المومنین ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ یہ آیت جو ہے بالکل صریح ہے اس بات پر
کہ امہات المومنین اہل بیت میں شامل ہیں، جیسا کہ بعض لوگ امہات المومنین کو اہل بیت سے خارج مانتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن امہات المومنین کے لیے بھی یہ آیت کریمہ بالکل نص صریح ہے کہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل پاک اور صاف کر دے۔ اس طرح کی چیزیں جو سرزد ہوتی ہیں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے عمل، وہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے اور ان کی فرما برداری کی جائے۔ ایسی بات یا ایسا عمل سرزد نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف ہو۔ تو یہ نصیحت اللہ رب العالمین نے امہات المومنین کو کی ہے کہ ان چیزوں کو جو مذکورہ باتیں ہیں ان پر عمل کیا جائے، اس سے کہ اور یہ سب اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ آگے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، اور تمہارے گھروں میں جو وہی جو تلاوت کی جاتی ہے، جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات اور حکمت تلاوت کی جاتی ہے، ان کا ذکر کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہیں، خبر رکھنے والا۔ یعنی قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے اور جو نازل ہوتا ہے، جو بھی تمہارے گھروں میں، اس کا ذکر کرو، یعنی اس کے مطابق عمل کرو، اس کو پڑھو، بے شک اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا بھی ہے اور باریک بھی ہے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اگلے درس میں بتایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔